السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر چیز کا امتحان ہے۔ اللہ یہاں آزما رہے ہیں کہ جو میں نے ان کو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یا جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور امتحان کیا ہے کہ جو اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی امن سکون چین کی زندگی گزارے گا، آخرت میں بھی امن سکون چین کی زندگی گزارے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ کچھ سمجھ بھی، کچھ عقل بھی ایسی دی ہے، اس کو کھینچتی رہتی ہے کہ نہیں لاجیکل یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میری لاجک سے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کچھ چیزیں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں، کچھ چیزیں نہیں سمجھائیں، کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا۔ جتنا تو بتا دیا ہے اس کو اپنی عقل پہ پرکھ لو، جتنا نہیں بتایا اس کو عقل پہ نہ پرکھو، یہ امتحان ہے۔ کل پرسوں میری ایک دوست ایسے ایک جاننے والے سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں قرآن کو بہت سٹڈی کر رہا ہوں، تو قرآن میں جو ہے نا بس اس سے آگے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ قرآن سے مجھے سمجھ آ رہی بات کہ وہ، تو میں نے اسے عرض کیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ قرآن میں کچھ باتیں سمجھ آ جائیں گی، کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ وہ کہتا ہے نہیں جی قرآن کی تو ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ تو میں نے اسے کہا الف لام میم کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب؟ میں کہا جی اس کا مطلب تو کسی کو نہیں پتا، میں کسی تفسیر میں اس کا مطلب لکھا ہے کہ جی نہیں یہ تو میں نے بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، اس کا مطلب نہیں کہیں۔ تو میں کہا بتاؤ پھر بتاؤ۔ اب اللہ نے الف لام میم سے قرآن شروع کیا ہے اور مطلب نہیں بتایا کسی کو بھی، نہ کسی عام انسان کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، اس کا مطلب نہیں پتا کسی کو۔ اب کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ایک چیز کا مطلب آپ نے بتایا ہی نہیں، بتانا بھی نہیں، پھر یہ لکھ کے کیوں دے رہے ہیں؟ ایک چیز کا مطلب ہی کوئی نہیں بتانا، وہ لکھا کیوں آپ نے؟ اس کو لکھ کے دینے کا کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بھی اس قرآن کے اندر کچھ باتیں تمہیں سمجھ آ جائیں گی، کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، تو جب وہ باتیں سمجھ نہ آئیں تو کسی سے سمجھ لینا، ایسا نہ کہنا کہ نہیں ٹھیک ہے گا، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ ٹھیک نہیں، ایسا نہ کہنا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہ بھی آئے تو یہ کتاب ایسی ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ تیری عقل میں کمزوری ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ تو مجھے کہنے لگا کہ بات ویسے آپ کی بات لاجیکل، میں پھر لاجیکل بات، اور دین میں کچھ چیزیں لاجیکل ہے کچھ لاجیکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے لاجیکل کا نہیں مسئلہ، جو لاجیکل نہیں پھر کیا کرو گے؟ اب ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، آخر کے دن پہ، اچھی بری تقدیر میں ایمان لایا. اور اس ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دل سے بھی تصدیق کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا. جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہاں جی میں ایمان لایا ہوں، اور دل سے تصدیق نہیں کرتا، یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں کہ زبان سے کہتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا. اب جو لوگ اللہ کے سامنے بیٹھ کے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے ایمان لے آئے، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لائے، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ نہیں لائے ایمان، یہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں نہیں ہے بات. اس کو کہتے ہیں منافقت. اور جو دل سے تو مان رہا ہے، دل سے تو تصدیق کرتا ہے اور زبان سے نہیں کہتا. دل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ بھی ٹھیک، اللہ کے نبی بھی ٹھیک، کتابیں سب ٹھیک ہے، مگر زبان سے نہیں کہہ رہا. اس کو یہودیت کہتے ہیں. جوز کون ہے؟ جو دل سے تو مانتے. قرآن کہتا ہے کہ یہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو، یہ جو یہودی ہیں، جوز ہیں، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے. اس طرح جانتے ہیں آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ان کو پکا یقین ہے دل سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں تو ہے لیکن زبان سے نہیں اقرار کرتے. یہ یہودیت. دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی ماننا، یہ ایمان ہے. سمجھ آئے تو بھی، نہ سمجھ آئے، یہ ہے ایمان. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کے زندگی ایک سکھا دی کہ یہ زندگی ہے بھائی، یہ زندگی ہے، اس کو بس نقل مار لو، اس کی ایسے نقل مار کے سیکھ لو، بس بات ختم ہے. اب چونکہ میرے دوستو اس بات کی ہمارے ہاں اب آہستہ آہستہ محنت ختم ہوتے 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 یہ محنت ختم ہو گئی. وہ دیکھو جس چیز کی محنت ختم ہو جاتی ہے نا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جس چیز کی محنت ختم ہو جائے وہ چیز بھی ختم ہو جایا کرتی ہے. سیدھی بات نہیں، اس میں کیا مشکل ہے کہ ایک چیز کی، اب یہ جم ہے، جم میں باڈی کو بنانے کی ایک محنت ہے. یہاں پہ نیچے ایک ٹرینر ہیں، وہ میں شروع میں یہاں آیا کرتا تھا، کئی سال ہو گئے، ہم 20 سال پہلے کی بات ہے. تو ٹرینر بڑی ان کی باڈی شاڈی بڑی، تو خود ایکسرسائز کراتے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا انہیں، کچھ مہینے سال گزر گئے، 2 4 3 5 سال ہوئے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ ویک ہو. تو میں نے کہا جی آپ کی بڑی باڈی تھی، آپ کیا؟ میں نے ٹریننگ چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ کہ جی کچھ انجریز ہو گئی تھی. اب وہ چھوڑ دی. ٹریننگ چھوڑنے سے، ایکسرسائز چھوڑنے سے کیا ہوا؟ وہ جو بنی ہوئی باڈی تھی وہ آہستہ آہستہ ڈھلنی شروع ہو گئی. پیٹ جہاں اندر تھا وہ باہر آ گیا، چھاتی جو باہر تھی وہ اندر چلی گئی، ڈولے شولے وہ سب کیا ہوا جی؟ محنت ختم ہو گئی. جس چیز کی محنت اسی طرح ختم ہو جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی. پہلے لوگ ایمان کی، اعمال کی محنت کرتے تھے، ایمان کی محنت تھی. ایمان سیکھا جاتا تھا، ایمان سکھایا جاتا تھا، ایمان سمجھا جاتا تھا. ایمان کوئی پروڈکٹ ہے، اس کو سیکھتے تھے. اب وہ بات ختم ہو گئی کہ بس مسلمان ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی. تو وہ سیکھنا جب ختم ہوا تو آہستہ آہستہ ایمان نکلتا 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 وہاں پہنچ گیا کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہمارا نکل گیا ہے. اب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہیں بھی، لیکن عملاً کہاں ہے مسلمان؟ ہے عملاً ہے. حدیث پاک میں مسلمان کی کیا نشانیاں بتائی گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا وہ ہے، ہائے ہائے، ایمان والا وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. جس کو دیکھے تو، اب کتنے ایسے جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے؟ بتاؤ اپنے ایمان سے. اب تو کہنا بتانا پڑتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، کیونکہ شناختی ختم ہو گئی. مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا؟ بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کا کیا نام ہے؟ جی ابراہیم.
محمد ابراہیم، اچھا آپ مسلمان؟ ہاں جی مسلمان۔ باہر ملکوں میں جب میں جاتا ہوں کسی ملکوں میں تو وہاں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو وہ جب کہتے ہیں کوئی نام بتائیں مسلمان تو پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ محنت ختم ہو گئی، محنت ختم ہوتے ہوتے پھر آہستہ زندگی سے چیز نکل جاتی ہے۔ اور پھر جب محنت ختم ہوتی ہے نا، بڑی غور سے میری بات سننا، بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جب آہستہ آہستہ محنت ختم ہو گئی، زندگی سے بات نکلتی ہے نا، تو پھر کچھ چیزیں جنم لیتی ہیں، پھر کچھ اور چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اصل بات ختم ہو گئی، اب اور چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اور چیز ہوتی ہے فرقے جنم لیتے ہیں۔ اب مسلمان ختم ہو گیا، اب دیوبندی ہے، اب بریلوی ہے، اب یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ آگے اس کے پھر کیونکہ ایمان تو ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا، اب فرقے بن گئے۔ اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے فرقوں کی، کیونکہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، پنجابی کی ایک مثال ہے کہ بدھواں دا پنڈ بونگیاں نے لوٹیا سے۔ اب ہمیں کچھ دین کا پتہ ہی نہیں، جو یہاں ممبر پہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھتا جو وہ کہتا ہے وہ آپ کو ماننی پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے جناب یہ سب کافر ہیں، یہ والے کافر ہیں، وہ کہتا ہے بس ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ کافر ہیں، کیونکہ خود تو پتہ کچھ نہیں۔ کیونکہ فرقوں میں یہ عذاب ہے کہ فرقے یا تو چلو فرقے ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے فرقوں پہ قائم رہو، کہ بھی جو بریلوی ہیں بریلوی رہیں، دیوبندی ہیں دیوبندی رہیں، جو وہابی ہیں وہابی رہیں۔ لیکن پھر یہ ہوتا نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ کافر ہے، ان کی نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نفرتیں، ایک دوسرے کو وہ جو اونچی آمین کہہ دے نماز میں جو اونچی آمین کہہ دے تو دوسرا آدمی اس کو گھور کے دیکھے گا کہ، اور جس نے ہاتھ اوپر باندھ لیے وہ دوسرا اس کو گھور کے دیکھے گا، جس نے نماز کے بعد کلمہ پڑھا دوسرا اس کو گھور کے دیکھے گا، کیونکہ نفرت تر اندر بٹھائی جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا پھر اس کو کاروبار بناتے ہیں، لوگ بزنس بن جاتا ہے کہ پھر وہ میں یہاں بیٹھ کے پیر بن جاتا ہوں، حضرت جی ہمارے حضرت جی نے فرما دیا، بس وہ حضرت جی جو فرما رہے ہیں وہ دین بن گیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ کچھ نہیں۔ وہ فرقے پھر نفرتیں پھیلاتے پھیلاتے پھر امتیں بٹ جاتی ہیں، انسان بٹ جاتے ہیں۔ آپ کون ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں ہم تو دیوبندی ہیں جی۔ آپ کون ہیں جی؟ ہم تو بریلوی ہیں جی۔ وہ یہ ختم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کی جان کی دشمن بن۔ یہی بات پھر آگے چل کے سیاست میں آ جاتی ہے، یہاں سے نکلی سیاست میں آ گئی۔ سیاست میں کون ہے جی؟ آپ کون ہیں جی؟ ہم نون لیگ والے۔ آپ کون ہیں جی؟ پی ٹی آئی والے، اور پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی، اور نون لیگ کی ایسی کی، نواز شریف کی فلانی، اور عمران خان کی فلانی۔ وہ پھر کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بدتمیز بناتے ہیں، بڑے چھوٹے کا ادب ختم کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، غور سے سن لو بات کو، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، یہ نہیں کہا کہ بڑے کافر ہیں یا مسلمان ہیں، دیوبندی ہیں بریلوی ہیں، نہیں، جو بڑوں کی، اپنی سے عمر کے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس میں نون لیگ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب 66 سال کے آدمی ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کی تعظیم آپ پہ فرض ہے۔ نواز شریف صاحب 70 سال کے ہونے والے ہیں، 68 67 کے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کی تعظیم فرض ہے، عزت فرض ہے۔ زرداری صاحب کی عزت فرض ہے، وہ بڑے ہیں، وہ آگے کیا کر رہے ہیں یہ ان کا علیحدہ معاملہ ہے، وہ ایک جو جماعتیں بنا رہے ہیں وہ علیحدہ نہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ بڑوں کی عزت کرو۔ جب یہ چونکہ فرقوں سے چلی نا بات، فرقوں سے چلی بھی بات، اب فرقوں میں چونکہ لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں، لہذا سیاست میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ سیاست میں بھی لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ 22 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، 60 سال کے آدمی کو گالیاں نکال رہے ہیں، اس کو دشمن بنا دیا، اس کو دشمن بنا دیا۔ گھروں کے اندر 2 بھائی ہیں، ایک پی ٹی آئی والا، ایک نون لیگ والا، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے میرے دوستو، قوموں کی تباہی جب ہوتی ہے تو اس پہ آئے، بھئی آپ نون لیگ والے ہیں، نون لیگ والے رہو، آپ پی ٹی آئی والے ہیں، پی ٹی آئی والے رہو۔ میری لڑائی کس بات کی؟ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اگر وہ ہمارے معیار پہ پوری نہیں ہوتی آئندہ نہیں دیں گے۔ نون لیگ کو ووٹ دیں گے، معیار پہ پوری ہوتی نہیں دیں گے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ اس پہ گھر گھر میں لڑائی ہو گئی،
مرنے مارنے پہ اتر آئے. یہ جہال جب قومیں جاہل ہو جاتی ہیں تو پھر اس طرح ہو جاتی ہیں. اور ان کے لیڈر بھی جاہل ہوتے ہیں, لیڈر لڑا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے, اور ایسے الزام لگا رہے ہوتے ہیں جو بھیانک, ایسے ایسے بہتان لگا رہے ہوتے ہیں جو بھیانک. وہ الزام اور بہتان آگے عوام میں چلتے ہیں. یہ کیوں؟ الزام تو عوام کو تو پتا کچھ نہیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے, اس کو عقل مندی سے گزارنا ہے. یاد رکھنا, قیامت والے دن یہ فیصلہ میرے اعمال پہ ہونا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نون لیگ کے تھے یا پی ٹی آئی کے تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے. یہ نہیں پوچھا جانا آپ کیا کر کے آئے, بتاؤ. یہ اگر میں نے نہ سیکھا تو میری ذمہ داری ہے. اس پہ کوئی کسی کو الزام نہیں ٹھہرا سکے, کیونکہ قیامت والے دن لوگ شیطان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں بہکایا تھا, اس کو سزا دے. تو اللہ شیطان کو بلائیں گے, شیطان کو کہیں گے تم نے بہکایا تھا. وہ کہے گا یا اللہ یہ بالکل بکواس کرتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کرایا تھا, میں نے تو ترغیب دی تھی, میں نے تو اس کو ترغیب دی تھی, انہوں نے میری ترغیب لے لی. نبیوں کی ترغیب نہیں انہوں نے لی. ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی ان کو بتا رہے تھے, ان کی نہیں مانی انہوں نے, میری مان لی. بتاؤ قصوروار کون ہے؟ کیا حضور کی زندگی سامنے نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی سامنے نہیں رکھی؟ نبی کی زندگی سب کے سامنے ہے. اب تو اللہ بھلا کرے علماء کرام کا, اب تو یہ واٹس ایپ یہ وہ اگر وہ دیکھیں آپ تو واٹس ایپ پہ صبح صبح آنے شروع ہوتے ہیں, جی جمعہ مبارک اور یہ مبارک اور وہ مبارک, آج کی یہ حدیث ہے, آج کی وہ, حدیثوں پہ حدیثیں آ رہی ہیں. آج جمعے میں کتنی صبح صبح اٹھو میں تو کتنے واٹس ایپ آئے ہوئے تھے جمعہ مبارک کے. لیکن آج جمعے کو کرنا کیا ہے؟ یہ کرنے والے کتنے ہیں بتاؤ. آج سورہ کہف کس کس نے پڑھی ہے؟ جتنے وہ بھیجنے والے ہیں سورہ کہف. آج سورہ کہف پڑھنی تھی, آج کا عمل تھا. 1000 دفعہ درود شریف آج پڑھنا تھا, وہ کس نے پڑھا؟ آج کے دن کے جمعے کے کیا اعمال تھے؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ درود شریف پڑھنے والے بہت ہیں, نبی کی زندگی سیکھنے والے تھوڑے رہ گئے. کیونکہ نبی کی زندگی میرے دوستو وہ سیکھے گا جس کو نبی کی زندگی میں کامیابی کا یقین ہوگا. یقین کے بغیر زندگی نہیں سیکھ سکتے. جس کو یقین ہوگا وہ زندگی سیکھے گا. اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے میرے دوستو یہ ایسی ہے کہ یہاں اللہ یہیں بات کھول دیں گے. آگے کی تو بات جب جائیں گے تو تب جائیں گے. یہی بات اللہ کھول دیں گے. کیا کھول دیں گے؟ ایک امام صاحب ہے نا, چاروں اماموں سے ایک امام صاحب ہے جن کا قول یہ ہے کہ دنیا میں جنازے بتایا کریں گے, جنازے بتائیں گے کہ کہاں جا رہا ہے. جنازے بتا دیں گے. جنازے کی تعداد نہیں, جنازے میں آئے ہوئے لوگوں کی کوالٹی بتائے گی اس نے کہاں جانا ہے. میں روز دیکھتا ہوں جنازے, نظر آج تک جنازے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں جانے والا ہے. باقی غیب کا علم تو اللہ کو ہی ہے, لیکن جو بتایا گیا وہ بتا رہا ہوں. کل ایک ہمارے دوست کا انتقال ہوا, بھائی ملک نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ملک نواز اس کا نام تھا, فقیر آدمی تھا. یقین کرو وہ ایسا فقیر تھا کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی جو گزرا تھا نا تو آپ نے پوچھا تھا کیسا ہے, کون ہے, تو کہا جی یہ بہت معزز آدمی ہے, جہاں نکاح کا پیغام بھیجے کبھی انکار نہیں ہوگا, جس کی سفارش کرے کوئی اس کی سفارش رد نہیں کرے گا, جہاں یہ جا کے بیٹھ کے اٹھ جائے محفل ختم ہو جائے گی. آپ خاموش رہے. پھر ایک آدمی گزرا, فرمایا یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا جی ملنگ آدمی فقیر ہے, کہیں چلا جائے اٹھ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کی سفارش کرے کوئی سنے گا نہیں, کہیں کوئی نکاح کا پیغام یہ بھیج دے اس کو کوئی رشتہ نہیں دے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے جیسے جو پہلا آدمی تھا نا اس جیسے لوگوں سے سارا جہان بھر جائے تو بھی اللہ کی نظر میں یہ زیادہ قیمتی ہے یہ فقیر. وہ کل میں نے دیکھا ملک نواز صاحب فقیر آدمی تھا, بالکل بس بڑی مشکل سے روٹی پوری ہوتی تھی ساری زندگی. 70 سال کا ہو کے کل اس کا انتقال ہوا ہے. اور انتقال کیسا ہوا ہے؟ انتقال کیسا ہوا کہ اس کے بیٹے نے مجھے کل بتایا, اس نے کہا جی صبح فجر کی نماز پڑھی ہے, فجر کی نماز پڑھ کے مجھ سے گپ شپ کر رہے تھے, کہہ رہے بیٹا
کیونکہ آدھی زندگی تو اللہ کے راستے میں گزر گئی ان کی، آدھی زندگی اللہ کے راستے میں گزاری، آدھی گھر میں گزاری، اور 46 سال سے یہ 46 سال سے یہ روٹین تھی۔ تو کہنے نے مجھے کہا کہ بیٹا ناشتہ لاؤ، بھوک لگی آج، ناشتہ لے کے، شوگر ہو گئی تھی تو ناشتہ لے کے آؤ۔ تو کہہ رہے میں ناشتہ لینے، ناشتہ تیار تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا ابا جی نے ناشتہ کرنا دے، ناشتہ لے کے میں واپس آیا ہوں 4-5 منٹ میں، تو میں نے آواز دی تو اٹھے ہی نہیں، تو میں نے کہا پتہ نہیں سو گئے ہیں، تو ہلایا تو انتقال ہو چکے تھے، آرام سے مر گئے، آرام سے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگ نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، آرام سے انتقال ہو گئے۔ اور کل مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا رات کو، مجھے کہنے لگے کہ تم کاش اس کے جنازے پہ چلے جاتے، ملک نواز کے جنازے پہ، بکر میں گاؤں میں رہتے تھے، بکر کے گاؤں میں، کہتے میں ان کے جنازے میں گیا، 4 گھنٹے ڈرائیو کر کے مولانا اس کے جنازے میں گئے، تو کہہ رہے میں اس کے جنازے میں گیا، میں حیران رہ گیا، کہہ رہے میں حیران رہ گیا کہ یہ فقیر آدمی جس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، اس کے جنازے میں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں، ہزاروں لوگ، میں کوئی یہ کہاں سے آئے ہیں اس فقیر کے جنازے میں؟ کہتے میں اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی دنیا تھی اس کے جنازے میں، کتنے علماء کرام، کتنے نیک لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے، اور ہم اسے دیکھتے تھے، یہاں بیٹھا ہوتا تھا، ہمارے پاس آتا تھا تو کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا، کبھی ایسا نہیں احساس ہوا تھا یہ بھی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، فقیر۔ تو میں نے مولانا سے کہا، میں کہا مولانا قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہم اپنے سے محبت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو مولانا نے کہا سچ کہا تم نے، خدا کی قسم، اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو ہم اپنے پیاروں کو کیسے اجر سے نوازتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ یہاں ہو جانا ہے سب کچھ، اپنی محنت کو کہاں لگا رہے ہو، اپنے آپ کو کہاں صرف کر رہے ہو، یہ مجھے خود دیکھنا ہے، مجھے خود سیکھنا ہے میرے بھائی۔ میری زندگی ہے، میری قیمتی زندگی ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، ساری چیز کھول کھول کے بیان کی ہے کہ اپنے دل پہ محنت کرو میرے دوستو، اپنے دل کا یقین ٹھیک کرو، سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی خوبصورت زندگی ہے، جس زندگی میں کیا ہے، جس زندگی میں محبتیں بانٹنا ہے، محبتیں بانٹنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہودی بیٹھ رہا ہے، یہودی آ کے بیٹھ رہا ہے، تو آپ اسے اتنی محبت سے ملتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، مگر آپ کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے، بیٹھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا بیٹھا کرو، میرے پاس آ کے بیٹھا کرو۔ اور ہم اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے، صرف سوچ نہ ملتی ہو، صرف سوچ کے میری اس سے سوچ نہیں ملتی، یہ کسی اور فرقے کا ہے، یہ کسی اور پارٹی کا ہے، تو بس کفر، یہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے۔ ہم کہاں چلے گئے کہ اس یہودی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، کچھ کافی عرصے کئی سال بیٹھتا رہا تو یہودی رہا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا یار، دوستی بن گئی، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا جی میں نے مسلمان نہیں ہونا، آپ نے بٹھانا ہے تو بٹھایا کرو، نہیں تو نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، مسلمان نہ ہو، بیٹھا کر۔ دیکھو تو صحیح نبی کی زندگی یار، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیسے ایک دوسرے کو کس طرح دیکھتے ہو، کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے۔ میڈیا پہ کہتے جو آ گیا بس وہی دین ہے، کہ میں نے خود دیکھا، میں نے آج سے 18 سال پہلے امریکہ جماعت میں گیا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا تھا یہ عذاب وہاں دیکھا تھا، یہاں نہیں تھا یہ، کہ ٹی وی چل رہا ہے 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے، اور جو ٹی وی پہ آ رہا ہے بس وہی ہے سب کچھ، وہ کہتے میڈیا پہ آ گیا، میڈیا پہ آ گیا، میڈیا پہ آ گیا ایسے جیسے قرآن میں آ گیا۔ میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ سارے مان، وہ 24 گھنٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اور میڈیا چلانے والے کون لوگ ہیں بتاؤ؟ وہ اپنی ریٹنگ بنا رہے ہیں، وہ صرف ان کو ریٹنگ کا مسئلہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کسی کی بےزتی ہو رہی ہے یا کسی کی ماں کی عزت، کسی کی بہن کی عزت خراب ہو رہی ہے، ان کو یہ پرابلم نہیں، ان کو یہ کہ ریٹنگ بن رہی، ریٹنگ۔ ہائے ہائے کہاں چلے گئے ہم،
کس طرح ایک دوسرے پہ تانے، کس طرح ایک دوسرے کو ذلیل، کس طرح ایک دوسرے کو. ارے ہمارے نبی کی زندگی یہ نہیں ہے میرے دوستو. نبی کی زندگی تو صرف محبت بانٹنا ہے. جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا، میرا ایک دوست تھا، مجھے کہنے لگا آپ سے کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی گل ہے جناب، بڑے افسوس. میں کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار تو شفیق نو ملنا ہے. میں کہا شفیق میرا دوست، میرا جاننے اچھا دوست ہے، میرا جاننے والا. کہتا نہیں میری لڑائی ہے اس، میری لڑائی ہے، تو کیوں ملنا ہے انہوں؟ تیری میری بھی ختم ہے، پھر جب تو انہوں ملنا ہے تیری میری ختم. یعنی ہم دیکھیں صحیح ہم کیا کر رہے ہیں. جس ملک سے، جس جگہ سے میرے دوستو انصاف اٹھ جائے گا نا، انصاف اٹھے گا، یاد رکھو جب انصاف اٹھ جائے گا اللہ کی برکتیں رحمتیں وہاں سے اٹھ جائیں گی. انصاف صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، یاد رکھنا. عدالتیں تو اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ عدالتیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں. عدالتوں میں انصاف نہیں ہو سکتا جب تک میں انصاف نہیں کروں گا. میں بھی کچھ ذمہ دار ہوں، میرے ذمہ بھی کوئی انصاف ہے. اگر میں انصاف کروں گا تو میرا انصاف عدالتوں تک جائے گا. اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا. عدالتوں سے انصاف اٹھے گا، ملک سے رحمتیں برکتیں اٹھ جائیں گی. جس جگہ سے انصاف اٹھ جائے گا اس جگہ پہ اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. اور آج ہماری عدالتوں کا کیا حال ہے بتاؤ؟ انصاف ہے؟ ابھی پیچھے اخبار میں آیا 16 سال بعد ایک بندہ جیل سے بری ہو گیا. 16 سال بعد جیل سے بری ہو گیا کہ یہ بے گناہ ہے. 16 سال جیل میں کاٹ کے وہ بری ہو گیا. اب بس 16 سال واپس کرو، کون کرے گا؟ اگر عدالتوں کا نظام ٹھیک ہوتا تو یہ ہوتا. لیکن میں عدالتوں کو الزام نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو الزام دے رہا ہوں، آپ کو الزام دے رہا ہوں. اگر ہم ٹھیک ہوتے تو عدالتیں بھی ٹھیک ہوتی. میں ٹھیک نہیں ہوں. اور ٹھیک کون ہے؟ ٹھیک وہ ہے جس کی جو اپنے نبی کی زندگی سیکھ رہا ہے، اپنے نبی کی زندگی سیکھ کے اس پہ گزارا. یہ ٹھیک ہے صرف کیونکہ اللہ نے نمونہ بنا کے دیا ہے. اللہ نے نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے کشش ہے. میرے دوستو میں جو کاروبار کرتا ہوں نا، میں سیمپل بناتا ہوں تو سیمپل ایسا بناتا ہوں کہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. تو اللہ نے سیمپل بنایا ہے اپنے نبی کو، تو کیسا بنایا ہوگا؟ تو جو میرے نبی کی زندگی ٹھکرا دے گا، جو قوم، جو مسلمان اپنے نبی کی زندگی ٹھکرا دے گا، میرے بھائیو دنیا میں عزت پائے گا. وہ تو لڑ بھڑ جائے گا آپس میں، کیونکہ نبی کی زندگی میں محبتیں ہیں، نبی کی زندگی میں خیریں ہیں، نبی کی زندگی میں سکون ہے، نبی کی زندگی میں کامیابی ہے. یہ زندگی جب ہم ہار گئے ہیں تو ہم سب کچھ ہار گئے. ہم واپس نبی کی زندگی میں آ جائیں. اور نبی کی زندگی کا پہلا سبق آج سن لو. نبی کی زندگی کا پہلا سبق کیا ہے؟ کہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچ ختم کر دو، چاہے جو مرضی کوئی کر لے. آپ کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، وہ جانے اور اللہ جانے، آپ تو اچھا ہی سوچو اس کے بارے میں. صدام حسین ابھی آیا نا، واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں نا، صدام حسین کے جو قبر میں سے نکالا اس کو، تو اسی طرح لیٹا ہوا ہے. کلمہ پڑھ کے مرا تھا نا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس کا پہلا لفظ لا الہ الا اللہ اور آخری جب جانے لگے تو لا الہ الا اللہ، تو چاہے یہ 1000 سال زندہ رہے، اللہ اس سے ایک دن کا بھی سوال نہیں کریں گے. اور یاد رکھو میرے بھائیو، موت کے وقت کلمہ چلاکی سے کوئی نہیں پڑھ سکتا کہ چلاکی سے کلمہ پڑھ لے گا. یہ اس کو یاد کراؤ، کلمہ یہ نہیں پڑھ سکے گا. کلمہ فرشتہ پڑھائے گا آ کے. اسرائیل علیہ السلام آ کے کہیں گے، جس نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے اس کو اسرائیل کہیں گے کلمہ پڑھ لے، تیرا آخری وقت آ گیا. ورنہ صحابی ہے، صحابی رسول ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ماں کو تنگ کیا ہے، ماں کو تنگ کیا، صحابی کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو اللہ کے نبی نے جا کے کہا کہ تم اس کی ماں کو بلاؤ. ماں کو کہا کہ اس کو معاف کر دے. اس نے کہا دل دکھایا میرا. تو کہا لکڑیاں لاؤ اس کو میں جلاؤں گا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا میں نہیں جلاؤں گا تو اللہ جلائے گا. تو معاف نہیں کرے گا جلے گا.
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے معاف کر دیا. انہوں نے معاف کیا تو کلمہ جاری ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ صدام حسین نے کلمہ ایسے نہیں پڑھا، اس نے کوئی توبہ کی ہوگی اللہ سے ایسی کہ اللہ کو توبہ پسند، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے میرے دوستو. اللہ ہے. اگر اتنے بڑے آدمی کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو آپ بھی تو معاف کرنا سیکھو. آپ تو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو. اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، دوسروں کو اللہ پہ چھوڑ دو، دوسروں کی کوتاہیوں کو اللہ پہ چھوڑ دو. ہم تو معاف کر دیں لوگوں کو بھائی. اگر ہم معاف کر دیں گے پھر اللہ بھی معاف کر دے گا. ہمیں اللہ نے یہی سبق دیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی یہی سکھایا ہے کہ لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. آج کا سبق یہ ہے میرے دوستو کہ ہم نیت ارادہ کریں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، بھی آپ کو بھی توفیق دے.